اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا سید حسن عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ مولانا صاحب، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے متعلقات کے متعلق اور مختلف موضوعات پہ ہماری گفتگو جاری ہے، تو اسی حوالے سلسلے کو میں آگے جاری رکھتے ہوئے میرا آپ سے یہی پہلا سوال یہ ہے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ جو خداوند متعال نے کہا لعلکم تتقون، اس سے کیا مراد ہے لعلکم تتقون سے؟ پہلے میں آپ کے پروگرام کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اب دیکھیں، خداوند متعال کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ صحیح۔ جیسا کہ مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک فالج کا مریض ہے، صحیح، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ ورزش کرو، صحت مند ہو جاؤ، صحیح، ٹھیک ہے، صحت مند رہو، یعنی اس میں تو ورزش کی اس صلاحیت کے اندر موجود تو نہیں، وہ ورزش کیسے کی کرے؟ صلاحیت ہی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بیچارہ خود بہت مشکل سے لے گا وہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے ورزش کرو۔ اسی طرح خداوند متعال حضرت انسان کو، ٹھیک ہے، جو جی، خداوند متعال خالق العقل ہے، وہ حضرت انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، ٹھیک ہے۔ آگے جو آپ نے موضوع بحث اس کو قرار دیا لعلکم تتقون، یہاں پہ جو بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں تاکہ تقوی حاصل کر سکو، ٹھیک ہے۔ اب لعلہ کا آپ جانتے ہوں گے انشاءاللہ کہ لعلہ کا جو عربی میں معنی کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے شاید، کیونکہ یہ ترجی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ممکنات چیزوں کے لیے۔ اب ترجی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی اردو میں کیا کریں گے؟ شاید، ٹھیک ہے۔ اب خداوند متعال کی ذات سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ خداوند متعال یقین کامل نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اب خداوند متعال نے لعلہ کا لفظ استعمال کیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ تاکہ کا معنی کریں گے، انگلش میں کیا ہے سو ڈیٹ کا معنی کریں گے، تاکہ تقوی حاصل کر سکیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ علامہ علی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ شاید کا معنی ہی کریں گے، تاکہ کا معنی نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کہ انہوں نے جو کہا کہ شاید کا یہاں پہ معنی کریں گے، تاکہ کا نہیں کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی دلیل؟ علامہ علی نقوی صاحب نے اس کی شاید کی یہ دلیل دی ہے کہ دیکھیں، خداوند متعال کی ذات کسی ایک فرد سے مخاطب نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، مختلف افراد سے مخاطب ہے، اور مختلف افراد جو ہیں ایمان کے درجے سے مختلف ہیں، جی، کوئی ایمان کے بلند درجے پہ فائز ہے، کوئی اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہے، کچھ کم درجے پہ فائز ہے، کچھ اس سے کم، کچھ اس سے مختلف افراد ہیں، مختلف درجے پہ فائز ہیں۔ اگر اسی طرح خداوند متعال کسی ایک فرد سے مخاطب ہوتا، اگر اہل بیت سے مخاطب ہوتا تو یقین کا لفظ استعمال کرتا، ٹھیک ہے، اور اگر کسی اور فرد سے مخاطب ہوتا تو اس کے بارے میں اس کی ایمان کے درجے کے مطابق مخاطب ہوتا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرد سے مخاطب نہیں تھا، مختلف افراد سے مخاطب تھا، کیونکہ کچھ افراد روزے سے اثرات حاصل کر لیتے ہیں، کچھ اس سے کم، کچھ مکمل حاصل کرتے ہیں روزے کے اثرات، کچھ مکمل حاصل کرتے ہیں روزے کے اثرات، کچھ کم حاصل کرتے ہیں، کچھ اس سے کم، کچھ اس سے کم، یعنی کہ ہر فرد کا الگ الگ اپنا مرتبہ ہے۔ اب دیکھیں، خداوند متعال نے اسی ماہ رمضان المبارک میں ہمیں پانی سے روکا ہے، کھانے پینے اور دیگر حلال چیزوں سے روکا ہے۔ اب دیکھیں، خداوند متعال کا یہ ہمیں حلال چیز سے روکنا
یہ ہم پر اس بات کو عیاں کرتا ہے. دیکھو اگر اس ماہ رمضان المبارک میں تم حلال چیز پانی سے رک سکتے ہو, یہ شراب تو نہیں ہے نا, حلال چیز ہے, اس سے رک سکتے ہو, تو 11 مہینے کیوں نہیں حرام چیزوں سے رک سکتے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہی آپ نے یہ ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگار ہمیں حلال چیزوں سے روک کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر تم 1 مہینہ حلال چیزوں سے رک سکتے ہو تو پھر 11 مہینے تم حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے. صحیح, بہت ہی اچھی نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اب اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کام شروع کرنا چاہتا ہے, مثلا نماز تہجد شروع کرنا چاہتا ہے, تو تقوی شروع کرنا چاہتا ہے, اگر پہلے وہ تقوی پر فائز نہیں تھا تو اسی ماہ رمضان المبارک میں اسی تقوی سے اپنے تقوی سے ابتدا کرے, مثلا نماز تہجد پڑھنی شروع کر لے, کیونکہ یہ ایک موقع ملتا ہے انسان کو. یعنی کہ اس ماہ میں ویسے بھی جتنے بھی اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں کو چھوڑ کے عبادات کی طرف آتے ہیں, تو یہ نہیں کہ دوسرے لفظ میں اگر یہ کہا جائے ایک بہترین مہینہ جو ہمیں تقوی کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے. اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں میں. جی مثال اگر آپ کا ہو جائے گلا خراب, مثلا میرا ہی گلا خراب ہو جائے, میں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی لکھ دیں گے اور ساتھ کہیں گے کہ ایسی اشیاء سے پرہیز کریں جو آپ کا گلا خراب کریں, مثلا بوتل سے, فروٹ چاٹ وغیرہ سے, دیگر چیزوں سے منع کریں گے. اب میں دوائی بھی لیتا رہوں اور فروٹ چاٹ بھی کھاؤں, بوتل بھی پیوں, ہر چیز کروں, اس سے مطلب یہ ہوا کہ میں دوائی کے اثر کو بھی ختم کر رہا ہوں اور الٹا اپنا گلا خراب کر رہا ہوں. اب اگر میں اس ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھوں تو اس سے چاہیے کہ میں فقط روزہ رکھوں اور ساتھ میں ہی ان چیزوں سے پرہیز کروں کہ جس سے خدا بند متعال کی معصیت کا شکار ہو سکوں. ان چیزوں سے مجھے پرہیز کرنا ہے. مثلا اپنی زبان میں نے محفوظ رکھنی ہے, کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے, اس زبان سے ہاتھ پہ کنٹرول رکھنا ہے, کسی مسلمان پہ ظلم نہ کر سکوں, آنکھوں پہ کنٹرول رکھنا ہے, کسی نامحرم کو نہ دیکھ لوں. اس طرح تمام بدن کا روزہ رکھنا ہے. یعنی کہ صرف زبان کا روزہ نہیں ہونا چاہیے, بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مثلا وہ جو چیزیں اللہ نے روکی ہیں حلال چیزوں کہ ان سے میں صرف رکا رہوں, کھانا پینے والی چیزوں سے رکا رہوں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پورے بدن کا روزہ ہے, ہاتھوں کا روزہ ہے, آنکھوں کا روزہ ہے, کانوں کا روزہ ہے. تو اس یعنی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے, تو پھر ہمیں روزہ فائدہ دے گا, وگرنہ ہمیں یہ روزہ فائدہ نہیں دے گا. مولانا صاحب بہت ہی اچھی گفتگو ہے, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب ہمارے اس پروگرام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ہم ایک فقہی سوال کرتے ہیں, اور آج مولانا صاحب فقہی سوال یہ ہے کہ روزے کے مکروہات کے متعلق آپ بتائیں کہ روزے کے مکروہات کون کون سے ہیں؟ روزے کے بہت سارے مکروہات ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ایسا کام انجام دے کہ جس میں کمزوری پیدا ہو جائے, مثلا خون دینا شروع کر دے. صحیح. اور ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں سرما لگا دے. ٹھیک ہے. اور ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں تر مسواک کر دے. صحیح. یعنی کہ خون دینا, یعنی جس سے انسان کے بدن میں کمزوری پیدا ہو, یہ بھی مکروہ ہے. اس کے بعد یہ تر مسواک کرنا, یہ بھی مکروہات میں شامل ہے. جی. ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ بعض افراد گرمی کے روزے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ گیلا کپڑا اوپر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کپڑے گیلے کر لیتے ہیں, اوپر سے پنکھا چلا لیتے ہیں, یہ ٹھنڈک, یہ بھی کام مکروہ ہے. گیلا کپڑا لینا اوپر یا گیلے کپڑے کر کے پنکھا چلانا یا کوئی اور کام کرنا, گیلا کپڑا پہننا ہی مکروہ ہے روزے. یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان گیلا کپڑا پہن لیتا ہے یا گیلا کپڑا کر کے اپنے اوپر وہ ڈال لیتا ہے اور پنکھا چلا کے سو جاتا ہے, تو یہ بھی مکروہات میں شامل ہے. لیکن روزے کو یہ باطل نہیں کرے, لیکن ہے یہ مکروہات. بہتر ہے کہ ایسی چیزوں سے انسان اوائڈ کرے. صحیح. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.